پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز اور اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بھارت نے کشمیر کا مسئلہ دبانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو چکا۔ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ بن چکا ہے، پاکستان بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی، قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے بعد تاجکستان کا دورہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک شراکت داری کو بلند کرنے کی نئی سطح پر لے جانے کے عزم کا اعادہ، تجارت، معیشت اور دیگر شعبوں میں بھی دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، صدر الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان نے بہت ترقی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لاچین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دیں گے۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بٹ کوائن ویگاس 2025 میں پاکستان کا اہم اقدام، پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے اعلان کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں 40 ملین کرپٹو والیٹس موجود ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فعال فری لانس معیشتوں میں سے ایک ہے۔ بلال بن ثاقب کی عالمی کرپٹو کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کی وضاحت، کہا تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میڈیا رپورٹس میں اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ حکومت تعطیلات میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزارت خزانہ نے ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا، ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ جون میں مہنگائی ممکنہ طور پر بڑھ کر 3 سے 4% کے درمیان رہنے کا امکان، رواں ماہ مہنگائی 1.5% سے 2% کے درمیان رہنے کا تخمینہ۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ جولائی تا اپریل $1 ارب 88 کروڑ سرپلس رہا، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، 12 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل سمیت 4 جوان شہید ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی میں فتنہ ہندوستان کے 4، ضلع کیچ میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ پختونخوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں 6، چترال میں 1 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ £190 ملین کرپشن کیس میں پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور ان کی اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ کیس کی سماعت 5 جون کو ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سعید کیس کی سماعت کریں گے۔ بانی PTI کہہ چکے، کسی ڈیل کی صورت میں باہر نہیں آؤں گا۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا بانی کے خلاف بنے تمام کیسز سیاسی ہیں، امید ہے بانی کا کیس 5 تاریخ کو لگنا چاہیے، لسٹ میں بانی کا کیس ہونا چاہیے، امید ہے بانی PTI کے کیس کی تاریخ لگ جائے گی۔ بانی PTI نے واضح کیا ہے، کوئی کچھ لوگ کچھ دو نہیں ہے، میرے دروازے بات چیت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے ہیں، پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ سینیٹر علی ظفر نے بتایا، بانی PTI نے کہا اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، رعایت مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا، پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے۔ بانی PTI نے کہا ہے، اگر کوئی سامنے نہ آیا تو اب میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔
بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سربراہی عالیہ حمزہ کے سپرد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں بنائی جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا۔ علی ظفر اور فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ کیا جج عوامی مفاد میں بھی آئین دوبارہ لکھ سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار۔ عوامی منگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کوئی آئین ری رائٹ نہیں ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ری رائٹ کیا گیا ہے، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے نون لیگی وکیل سے سوال کیا ایک جماعت کے امیدوار کو آزاد کیسے ڈکلیئر کیا گیا؟ کیا آپ نے اپنی تحریک گزارشات میں یہ جواب دیا ہے؟ عدالت نے سماعت 16 جون تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاجی تحریک کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سوابی کے بجائے ہری پور کے پہاڑوں میں ٹینٹ ولیج لگانے کا فیصلہ۔ ولیج میں پختونخوا کے ہر ضلع کا اپنا زون ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لاجسٹک حصول میں 2 سے 3 ہفتوں کا وقت لگے گا۔ پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ تحریک کو لیڈ کریں گے۔ ہائی کمشنر ابرار حسین کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ کینیا کی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، عمر قید کی سزا کاٹنے والے 6 پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم۔ منشیات کیس میں قید 6 پاکستانی امین دریا رامی سمٹ لے جا رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے 2 جولائی 2014 کو کھلے سمندر میں حراست میں لیا۔ 2014 میں گرفتار شہری باعزت بری ہو گئے۔ تمام افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ نومئی واقعات میں مجموعی طور پر 8 کروڑ 22 لاکھ 7,500 روپے کا نقصان ہوا۔ کیمروں اور سرکاری گاڑیوں کی مد میں 10 کروڑ 68 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ لاہور میں 9 مئی واقعات میں نقصان کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جناح ہاؤس کے قریب رینجرز کے ڈالے سمیت 12 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ گرجا چوک کینٹ میں 25 لاکھ 62 ہزار روپے اور شیر پاؤ پل کے قریب 5 لاکھ 18 ہزار روپے مالیت کے کیمروں کو نقصان پہنچا۔ اسلام آباد اور پختونخوا کے مختلف شہروں میں طوفان اور موسلا دھار بارش، آسمانی بجلی گرنے، دیواریں گرنے اور چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیگر مقامات میں حادثوں کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 10 افراد زخمی۔ ایبٹ آباد نتھیا گلی ایوبیہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، سوات کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری، کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے مونسون سیزن 2025 کے لیے موسم کی ابتدائی پیشگوئی کر دی۔ ڈی جی میٹ کے مطابق رواں سال جولائی سے ستمبر معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان، درجہ حرارت غیر معمولی اضافے کی پیشگوئی۔ شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنے، جھیلوں کے پھٹنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو شمالی علاقوں میں سیلاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ صدر آصف زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کے دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر زرداری کی جمہوری اقدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز آمد۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس کانسٹیبل جعفر جہانگیر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے زخمی کانسٹیبل کے حوصلے کو سراہا۔ زخمی کانسٹیبل کو علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، محسن نقوی کی ہدایت۔ محسن نقوی نے شہید ہونے والے اے ایس آئی سدھیر احمد عباسی کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ شہید سدھیر ایک نڈر اور پروفیشنل افسر تھے، ان کی قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاکستان یونائٹڈ نیشن امن مشن میں کردار ادا کرنے والا سر فہرست ملک ہے۔ امن مشن میں پاکستان کے 181 اہلکار شہید ہوئے۔ پاکستان نے اب تک 2,35,000 سے زائد اہلکار اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھیجے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان مستقبل میں عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے امن مشن کا بھرپور ساتھ دیتا رہے گا۔
پاک بھارت جنگ کے دوران جھوٹ پھیلانے پر بھارتی میڈیا پر عالمی سطح کی پابندی عائد ہونی چاہیے۔ میڈیا باڈیز برطانیہ اور امریکہ میں بھارتی میڈیا کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے مقدمات دائر کریں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا FPCCI میں تقریب سے خطاب، کہا سیز فائر کے اعلان پر مزہ نہیں آیا، بھارت کی ایسی دھلائی ہو رہی تھی مزہ آ گیا، ایسی خوشی کسی تہوار پر بھی نہیں ہوتی، اب آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرنے کا مزہ آئے گا۔ پاک فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، پاکستان کے غیور عوام نے اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت نے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستانی میڈیا نے بھارتی جارحیت کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت سے شواہد مانگے، عالمی تحقیق کی پیشکش کی۔ بھارت کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلگام واقعہ کیسے پیش آیا۔ آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ گزشتہ روز دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے حسین کوٹ میں کارروائی کی، جس میں دوران دہشت گردوں نے پولیس پر دستی بم اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ IG آزاد کشمیر نے بتایا کہ مقابلے میں فتنہ الخوارج کے مقامی سربراہ سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ مقابلے میں پولیس کے 2 جوان شہید، 5 زخمی ہوئے۔ پاکستان میں متبادل ذرائع توانائی کا انقلاب آ چکا ہے۔ حکومت نے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا ورکشاپ سے خطاب، کہا گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا گیا۔ حکومتی کوشش ہے کہ پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں SECVD اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اسپتال کا افتتاح چیئرمین پیپلز پارٹی کو کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا افتتاحی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کی بلاول بھٹو قیادت کر رہے ہیں۔ مجھے خصوصی ہدایت دی کہ میں جا کر اسپتال کا افتتاح کروں۔ اسپتال میں عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آٹے کے لیے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم۔ پنجاب بھر میں آٹا سستا ہونے پر روٹی کے نرخ میں کمی لانے کی ہدایت۔ چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھاتا ہے، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کے الیکٹرک سے متعلق فیصلے پر نیپرا کے چیئرمین کو خط لکھ دیا۔ کراچی والوں کو 40 روپے فی یونٹ، باقی ملک کا ٹیرف صرف 35 روپے ہے۔ نیپرا کا دوہرا معیار قبول نہیں، کے الیکٹرک کی ناکامی کا بوجھ عوام پر ڈالنا ظلم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ 1 جون سے ملکی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل متوقع۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 61 پیسے کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 28 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ مٹی کا تیل 31 پیسے، لائٹ ڈیزل 1 روپیہ 30 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ حکومت سندھ نے عید الاضحیٰ پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ کھالیں جمع کرنے کے لیے متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو اجازت لینا ضروری ہے۔ کالعدم تنظیم کو کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ اور بینرز لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی سمیت مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج برقرار۔ نواب شاہ، خیرپور، دادو اور سکھر میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ۔ سورج کی تپش اور ہبس نے شہریوں کو بحال کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ نے بھی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ کئی علاقوں میں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گرمی کے ستائے شہر قائد کے باسیوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے کے الیکٹرک کو خط لکھ دیا۔ کے الیکٹرک کو صورتحال میں بہتری کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ نیپرا کے خط کے مطابق کراچی کے شہریوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی بندش 12 گھنٹے سے تجاوز کر چکی ہے۔
गुजरावाला में कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालदा से पर्स छीनने वाला मुलजिम पकड़ा गया। बरवक्त कार्रवाई से वारदात 24 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई है। मुलजिम गुजरावाला में अपने रिश्तेदारों के घर मेहमान आया हुआ था। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में अफसोसनाक वाक़या। मुसाफिर कोच ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिर गई। 4 अफराद जहां बहक 32 जख्मी। मुसाफिर कोच सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। हादसे में जख्मी 32 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची डिफेंस मोड के करीब तेज रफ्तार डंपर दीवार तोड़कर बंगले में जा घुसा। पुलिस ने शहरियों की मदद से डंपर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज का कहना है रफ्तार ज्यादा होने की वजह से डंपर ड्राइवर से बेकाबू हो गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारत के सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। अमेरिका ने इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को शट अप कॉल दी थी। दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह किया किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज किया जाए, इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। गजा में बच्चों का कत्लेआम। सख्त और बेबाक सवालात की वजह से मशहूर बरतानी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने फ़लस्तीनी इसराइल हालिया जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर को लाजवाब कर दिया। बरतानी सहाफ़ी ने इसराइली सफ़ीर से सवाल किया, आपने कितने फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? इसराइली सफ़ीर के सवाल का जवाब देने से कासिर सिर्फ इतना कह सके, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। इसराइल की हिमायत करने वाले बरतानी सहाफ़ी ने भी इसराइल को जालिम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर फूट फूट कर रो पड़े। जज्बाती तकरीर ने दिल दहला दिए। इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा में दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएँ उनकी बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं, उनसे बात करती हैं। भला कोई इंसान ये कैसे देख सकता है और बर्दाश्त कर सकता है? मैं जानता हूँ कि वो अपने ख़ानदानों के लिए क्या मायने रखती हैं। रियाज मंसूर की वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे। नए इलेक्शन का मुतालबा लेकर अपोजिशन जमातें सड़कों पर। नेशनलिस्ट पार्टी ने अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से रवां साल दिसंबर में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर यूनुस पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन जून 2026 में होंगे। अमेरिका ने चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करेगा। चीनी तालिब इल्म के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। तलबा के लिए वीज़े के मयार में भी तरमीम होंगी। आइंदा चीन और हांगकांग से आने वाली वीज़ा दरख्वास्तों की कड़ी जांच पड़ताल की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। नाइट फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को मेहमान टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और पंजाब पुलिस के लिए एक और बड़ा आलमी एजाज। पंजाब पुलिस के सिपाही ने ईरान में मुनक़िदा बेसबॉल कप में सिल्वर मेडल जीत लिया। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को 14-1 से शिकस्त दे दी। दीपालपुर के रिहायशी उमर फारूक से DPO ओकाड़ा की मुलाकात। गले लगाकर कामयाबी पर मुबारकबाद दी। DPO ओकाड़ा ने नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा।